دیکھیں بالکل چینی بلکہ 105 روپے سے تجاوز کر گئی ہے، اور میں تو بولوں گی، میں مہنگائی کے پسے عوام کے لیے بھی بولوں گی، میں جو لا قانونیت ہے میں اس کے خلاف بھی بولوں گی، میں ان کی اقربا پروری کے خلاف بھی بولوں گی، میں ان کی ATMs کے خلاف بھی بولوں گی۔ لاہور کو اور پورے پاکستان کو جو انہوں نے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے، جگہ جگہ پہاڑ بن گئے ہیں کوڑے کے ڈھیر کے، تو میں ان کی آٹا چوری کے خلاف بھی بولوں گی، ان کی چینی چوری کے خلاف بھی بولوں گی، ان کی گیس چوری کے خلاف بھی بولوں گی، ان کی بجلی چوری کے خلاف بھی بولوں گی۔ اور اگر اس کو آپ سیاسی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں تو ہاں میں سیاست کروں گی۔ نیب کو یہی تکلیف ہے نا کہ میں آٹا چور کو آٹا چور کیوں کہہ رہی ہوں، میں چینی چور کو چینی چور کیوں کہہ رہی ہوں، اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں مداخلت بند کی جائے۔ یہ سیاسی سٹیٹمنٹس تو نہیں ہیں، یہ تو بالکل میں پاکستانی شہری ہوں، آئین اور قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، عوام کی نمائندگی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ اب اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ نہیں، استعفوں والی بات ابھی میں کرتی ہوں، لیکن ایک اور بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف کو جیل کی ضمانت کینسل ہونے کی دھمکیوں سے ڈرا لیں گے تو سوری، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ مریم نواز عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ بار جب پولیس نے گھیرا ڈالا تو دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے۔ مریم نواز الحمدللہ 2 دفعہ بے گناہ جیل کاٹ کے آئی ہے، تیسری دفعہ بھی کاٹ لے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ قربانی مجھے دینی پڑتی ہے تو میں ضرور دوں گی۔ یہ دھمکیاں، گیدڑ بھبکیاں جس کو کہتے ہیں، یہ کسی اور کو دینا، تم لوگوں کے دماغ میں خوف ہوگا، مریم نواز کے دماغ میں خوف نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات، انتقام میں اب تم انتقام میں بھی ناکام ہو گئے ہو تو اب عدلیہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب آپ عدلیہ کو انتقام میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو، تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نیب کے اس جھوٹ کا، اس لغو اپلیکیشن کا، اس بیہودہ اپلیکیشن کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اگر نیب کو اداروں کا اتنا خیال ہے تو جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں، مختلف فیصلوں میں، اپنے مختلف ریمارکس میں، ہائی کورٹ نے اپنے مختلف فیصلوں میں، مختلف ریمارکس میں نیب کی جو کلئی کھولی ہے اور نیب کو جو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے، تو نیب کو چاہیے کہ ان اداروں کی ان سٹیٹمنٹس کو، ریمارکس کو، فیصلوں کو دیکھتے ہوئے نیب کو تالا لگائے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرے۔ دیکھیں، سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے، اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ ہے، کیمرہ لگانا ہے، کیونکہ آئین کے اندر جو ہے وہ خفیہ ووٹ کا ذکر ہے، خفیہ کیمراز کا ذکر نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح وہاں پر لگائے گئے چپ کر کے راتوں رات، اور کس نے لگائے، کس کی اجازت سے لگے، کس کی سپرویژن میں لگے، اور کس کو یہ یقین تھا کہ میرے لوگ بھاگ جائیں گے تو مجھے کیمراز لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے تو آپ نے ڈرا دھمکا کے، کنٹینرز میں بند کرا کے، اپنے ہی اراکین کو آپ نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ سینٹ میں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے خفیہ کیمراز لگا دیے۔ یہ حکومت صرف خفیہ چیزوں پہ چل رہی ہے، وہ بھی اب ایکسپوز ہو کر قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہے تو مجھے امید ہے کہ جب یہ اتنا گلیئرنگ ہے، ان کے نام کے اوپر مہریں لگی تھیں، 7 مہریں، جن کو انہوں نے 7 ووٹس جو انہوں نے کہا کہ وہ ویلڈ نہیں ہیں۔ اب اگر امیدوار کے خانے کے اندر مہر لگتی ہے، سٹیمپ لگتی ہے، چاہے وہ امیدوار کے ناک پہ لگے، ماتھے پہ لگے، چہرے پہ لگے، ہے تو وہ امیدوار کے نام پر لگی ہے نا۔ جب آپ کی ووٹنگ انٹینشن جو ہے یا ووٹرز انٹینشن کلیئر ہے، اسی خانے میں ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو جان بوجھ کے میں نہ مانوں والی بات ہوئی نا۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورٹ میں اس کو لے کے جائیں گے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جائیں گے۔